إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تمام قسم کی حمد و ثنا برتریاں بزرگیاں وحدانیت خلاقیت ربوبیت اس واحد رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ اس ساری کائنات زمین و آسمان ان کے درمیان بسنے والی ہر اس شے ہر اس مخلوق کا تنہا رب العالمین ہے۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں خلاقیت، وہ رب جس کے قبضے کے اندر انسانیت کی جان، وہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو مزین کر کے بنایا، وہ رب العالمین جس کے تاب ہوا، وہ رب العالمین جس نے زمین پر سمندروں کو بہایا، وہ رب العالمین جس میں آسمان کے اوپر اپنا عرش بری لگایا، وہ رب العالمین جو کہ بڑی حمد و ثنا بڑی کبریائیوں والا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات اللہ۔ اس رب کعبہ کی حمد و ثنا کو لکھنا ہو، اس کی تعریفات، اس کی حمد و ثنا کو شمار کرنا ہو، کائنات کے جتنے درخت موجود ہیں تمام کو قلم بنا لو، جتنے سمندر، جتنے دریا، جتنی ندیاں، جتنے پانی کے کنویں ہیں تمام کے پانی کو سیاہی بنا لو، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر اس رب کی خلاقیت کو لکھو، اس کے کلمات کو لکھو، اور یہ جب ختم ہو جائے تو 7 مرتبہ اسی طرح پھر ساری کائنات کے درخت قلم بنا کر لاؤ، پھر سارے سمندروں دریاؤں کا پانی سیاہی بنا کر لاؤ، پھر بیٹھ کر لکھتے رہو۔ لکھنے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن رب کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کا رب بڑی جلالت بڑی بزرگی والا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کہ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ کے بابا جانی، محبوب سبانی، جن کا نام نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس روئے زمین پر جب رب العالمین نے انسانیت کا سلسلہ جاری کیا، جب آدم کے پتلے میں روح پھونکی اور آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا،
اور اسی ایک مرد اور عورت سے انسانیت کے ذریعے سے کائنات کو سجا دیا۔ انسان کے زمین پر آنے سے لے کے مرنے تک، قیامت کی اندھیری رات چھانے تک رب العالمین کے بے پناہ فضل و احسانات انسانی زندگی پر ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا احسان اللہ نے جنات بنائے، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے آسمان و زمین بنائی، اللہ نے بے شمار مخلوقات بنائی، لیکن ان مخلوقات کے اندر سب سے بہترین مخلوق مجھے اور آپ کو بنایا۔ آگ والے ہیں فرشتے، نور والے ہیں اور دوسرے جاندار موجود ہیں، پر اللہ نے ان سب پر مٹی سے بنا کر مجھے اور آپ کو فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، نور خاک سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا تو ان پر ہم خاک والوں کو فضیلت اور فوقیت دے کر قرآن کو قیامت تک شاہد بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسانیت کے لوگوں، ہم نے تم کو بڑا معزز اور مکرم بنا کر کے رکھا ہے۔ جہاں بات آئی فضیلت کی تو رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، جہاں بات آئی ایمان کی اور جہاں بات آئی تم کو بڑھانے کی، رب العالمین نے اس روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق تم کو بنایا۔ اور یہی احسان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جب زمین پر انسان اتر گئے، کوئی بت کو پوچھ رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی ستاروں میں رب ڈھونڈ رہا ہے، اللہ نے ان کو ان کے باطل معبودوں سے ہٹا کر ایک رب واحد کی طرف بلایا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو زمین پر مبعوث کیا، انبیاء آتے رہے، توحید کا پیغام دیتے رہے، آدم آئے اللہ کی توحید سناتے رہے، نوح آئے اللہ کی توحید سناتے رہے، ابراہیم آئے اللہ کی توحید سناتے رہے۔ جتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے زمین پر اتارا، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی۔ اللہ نے انبیاء کو اتارا، اور جب انبیاء اترے، انبیاء کو سب سے معزز جماعت انسانیت کی بنا کر اتارا۔ ان جماعتوں کے اندر ایک ایسا بشر، ایک ایسا نبی اور ایک ایسی ذات رب کعبہ نے اس زمین پر اتاری جو کہ تمام انبیاء کی سردار، جو مسلح پر کھڑے ہو تو امام سارے انبیاء سارے صفوں میں کھڑے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شخصیت کو اس روئے زمین پر ایسا اتارا کہ جس کا اشارہ ہو تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ نے ایسے نبی کو زمین پر اتارا جو جس ملک میں چلے رب اس ملک کی قسمیں قرآن میں کھائے۔ اس مقدس نبی کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا، اور امت اسلام اپنی ذات پر فخر کرو اس بات پر، اللہ نے امتیں تو بے شمار رکھی، ان میں سب سے افضل امت تم کو بنایا۔ صحیح مسلم کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو دکھایا، جنت کا منظر میں دیکھ رہا ہوں، ایک شخص ہے جو کہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو جانتے ہو جو جنت میں جانے والا ہے؟ محبوب سبحانی کہتے ہیں یا اللہ نہیں جانتا۔ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا فلانا نبی ہے، ساری زندگی توحید کا کام کرتا رہا، ایک بھی امتی نہ بنا سکا، اکیلا جنت میں جا رہا ہے۔ ایک نبی اکیلے ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، کوئی ایمان والا نہیں بنا، اکیلے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے یہ دو لوگ جا رہے ہیں، ان کو جانتے ہو؟ کہا یا ربی نہیں جانتا، یہ ایک نبی ہے جس نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، بس ایک امتی بنا سکا، یہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں، ایک نبی ہے دوسرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا اس کے بعد مجموعے دکھائے گا اور اللہ بتائے گا یہ ہمارے انبیاء تھے، انہوں نے توحید کا کام کیا، یہ ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے، ہم انبیاء کی جماعت کو اور ان کے امتیوں کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ کثرت سے لوگ تھے، اتنا کہ میدان بھر چکا تھا۔ میں نے کہا اللہ کیا یہ میری امت ہے؟
کیا یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے کہا اے محبوب یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ تو ہمارے کلیم اللہ موسیٰ کی امت ہے۔ اللہ اکبر، کہا یہ موسیٰ کی امت ہے، اور یہ موسیٰ ہے جو کہ اپنی امت کے ساتھ جو کہ نیکوکار تھے اس میں سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا ایک ایسی کثیر جماعت تھی جو کہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں، بہت زیادہ، ساری امتوں میں سب سے زیادہ امت اس جگہ پر ہے۔ میں نے پوچھا یا ربی یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہیں اور یہ آپ کے امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سارے انبیاء کا مشن دعوت توحید تھا، توحید کا ایوانہ ہر گھر میں نافذ کرنا، یہ ہر نبی کا اور ہر اس زمین پر بھیجے ہوئے رسول کا مقصد اور مشن تھا، اور اسی مشن کو لے کر کے میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان زندگی گزار رہا ہے، ہم میں سے کئی نمازی ہیں، کئی روزے دار ہیں، کئی حج کرنے والے ہیں، کئی نوافل ادا کرنے والے ہیں، کئی بھلائی کے کام کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، بڑے اعمال کرنے والے ہیں۔ قیامت کا منظر ہوگا، دیکھو کیا حال ہے، سورج سوا نیزے پر آ پہنچا ہے، گرمی کی تپش ایسی ہے، اب گرمیوں کے موسم کے اندر کچھ گھنٹوں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں، پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ قیامت کا عالم ہے، دیکھو یہاں پر کتنے گھنٹوں کا دن ہوتا ہے؟ 12-15 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کا دن جانتے ہو کتنا ہوگا؟ پوچھو قرآن سے، قرآن جواب دیتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا برابر ایک دن ہوگا قیامت کا۔ یہاں گھنٹوں کی گرمی مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے، وہاں قیامت کے دن جہاں سورج ایک نیزے پر ہوگا، ساری انسانیت اٹھا کر کے کھڑی کر دی جائے گی۔ دنیا کے اندر گرمی ہو گھر کا سہارا ہے، دنیا میں گرمی ہو اے سی کا سہارا ہے، دنیا میں گرمی ہو پنکھے کا سہارا ہے۔ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ زمین کو کوٹ کر برابر کر دے گا، چٹیل میدان لگا دیا جائے گا، نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی اے سی ہے، اگر سایہ ہے تو عرش والے کا ہے، ساتھ ہے تو مدینے والے کا۔ اس سے ہٹ کر کوئی سایہ، اس سے ہٹ کر کوئی سہارا اے امت اسلام تمہارے پاس نہیں ہے، تو سوچو اس دن کا عالم کیا ہوگا۔ انبیاء بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، غور سے سنو ایک ایک لفظ کو۔ توحید کا موضوع یہ ایک موضوع نہیں ہے، یہ وہ موضوع ہے جس سے نکلنے والا ہر وہ شے موضوع بن جاتا ہے۔ سارے موضوعوں کا جوڑ، ساری عبادتوں کا جوڑ، سارے اعمال کا جوڑ آ کر کے توحید سے ملنے والا ہے۔ توحید کامیاب ہے، سارے کے سارے اعمال کامیاب ہے۔ توحید میں بگاڑ ہے تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ قیامت کا دن ہے، انبیاء پر بڑی وحشت طاری ہے، ہر نبی اپنے اعمال کو لے کر کے پریشان ہے، ہر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ انبیاء اللہ کے یہاں کتنے محبوب ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے سجدوں کا کہا فسجدوا، ان کو سجدہ کرو، ساروں نے سجدہ کیا۔ آدم جو کہ اللہ کے ہاتھ سے بنے ہیں، جن کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، جن کا جوڑا اللہ نے بنایا، جن کو زمین پر اللہ نے اتارا، اور جب دعا کی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کو معاف بھی اللہ نے کیا۔ یہ آدم جو کہ اس قدر معزز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی دعوت دیتے رہے، جب کوئی مسلمان نہیں ہوا، اللہ نے کہا نوح کشتی تیار کر اور اپنے ایمان والوں کو لے کر کے سوار ہو جا، تیری قوم کو ہم غرق کر دیں گے۔ یہ وہ نبی جو کہ 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا، اتنے معزز انبیاء۔ یہ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قیامت کا منظر ہے اس قدر۔ آپ لوگ ذرا احتیاط سے سنیں ہر چیز کو، کیونکہ قیامت کے منظر سے اسی لیے لا رہا ہوں تاکہ باریکی سے بتانا ہے توحید کا موضوع کتنا گہرا ہے۔ قیامت کا منظر ہے، سیدنا خلیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرے پاس ہمت نہیں ہے کہ سفارش کروں۔ خلیل کون؟ جب بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج مسلمان اللہ کے گھر میں ہو کر، اللہ کی مسجدوں میں آ کر غیر اللہ کے نام کے نعروں کو بلند کرتا ہے، غیروں کے نظر و نیاز لے کر کے آتا ہے، ان کے لیے حاجتیں لگاتا ہے۔ اللہ
اللہ کا گھر ہے، پکارا غیروں کو جا رہا ہے۔ توحید کا یہ مرکز سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، ستاروں کو دیکھ کر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ حقیقی رب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آگ کی فطرت ہوتی ہے جلانا، جب بات آئی اپنے خلیل کی، رب نے آگ کو ٹھنڈا کر کے گلے گلزار بنا کر کے دنیا کو دکھا دی۔ اتنے چہیتے انبیاء، اتنے محبوب۔ حضرت عیسیٰ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نام سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ مردے کھڑے کر کے حضرت عیسیٰ کے سامنے کھڑا دیتا۔ یہ معجزات اللہ رب العالمین نے انبیاء کو عطا کیے۔ یہ بڑی بڑی شخصیات قیامت کے دن ہل نہیں پا رہی ہیں۔ امت کی ماں سوال کرنے والی کہتی ہے اللہ کے رسول، جب قیامت کا ایسا حال ہوگا، سارے کے سارے ننگے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی برہنہ، تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ، امتیں تو کیا ہے، امتوں پر بھیجے ہوئے اللہ کے یہ انبیاء بھی قیامت کے دن ننگے اور برہنہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی جماعت، سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا، میں دیکھوں گا جب مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے ساتھ میں میرے دادا خلیل کو بھی پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے انبیاء کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو، فرشتوں کو بلا کر کے دیکھو، ان کے اندر وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا، جنہوں نے حج کیا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہے، دوستوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے رہے، زندگی کے سارے اعمال کر لیے ہیں، نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، ہر وہ عمل آ رہا ہے۔ بخاری و مسلم کو اٹھائیے، سب سے پہلے نماز آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا ربی انا الصلاۃ، اے رب العالمین میں تیرے اس بندے کی زندگی بھر کی نماز ہوں۔ نماز بہت بڑی عبادت، اے اللہ میں تیرے اس بندے کی زندگی بھر کی عبادت ہوں۔ نماز آ کر کے کہے گی، اللہ کہے گا یقیناً تو بہترین عبادت ہے، تھوڑا انتظار کر۔ اس کے بعد آئے گا یا ربی انا الصیام، اے میرے مالک میں اس بندے کا روزہ ہوں، یہ دھوپ ہوتی، اس کو پیاس لگتی، اس کو بھوک لگتی، ساری تکلیفوں کو برداشت کر کر، پیاس اور بھوک کی جنگ کو لڑ کر تیرے خاطر، تیری رضا کی خاطر بھوکا رہتا، یا اللہ میں اس کا روزہ ہوں، تو مجھ کو قبول فرما لے۔ اللہ کہے گا یقیناً تو بہت نیک عبادت، بڑی عظیم عبادت ہے، انتظار کرو۔ یا ربی انا الصدقہ، بندے کے صدقات آ رہے ہیں، خیرات آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سارے کے سارے انتظار میں کھڑو۔ اس کے بعد آئے گا بندے کا اسلام، بندے کی توحید، یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے میرے مولا میں اس بندے کا اسلام ہوں اور آپ کا نام سلام ہے۔ آج کے روز سلام سے اسلام کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اسلام کہے گا اے اللہ ساری زندگی سجدہ تیرے لیے کیا، اللہ ساری زندگی عبادتیں تیرے لیے کی، اولاد نہ ہو کر کے بانجھ رہنا پسند کیا، تیرے ساتھ شریک کرنا پسند نہیں کیا۔ اسلام توحید آ کر کے گواہی دے رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بک اليوم اخذ وبک اوتی، آج توحید پہلے تجھ سے حساب ہوگا، اگر تو درست ہے تو سارے کے سارے اعمال درست ہے، اور اگر تجھ میں بگاڑ ہے تو سارے کے سارے اعمال میں بگاڑ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، رمضان آئے تو ہم نمازی بن کے آ جاتے ہیں، رمضان کے اندر سب ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نوافل ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ رمضان چلا جائے، 11ویں مسلمانوں کو صرف یاد رہتی ہے، کنڈوں کی نیاز مسلمانوں کو صرف یاد رہتی ہے، اور وہ ساری عبادتیں جن کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جائے یاد ہے، وہ عبادتیں جو خالص اللہ کے لیے ہے وہ مسلمانوں کو یاد نہیں۔ دیکھیے آج معاشرے کا، مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس قدر گناہوں کے دلدل میں ڈھلتا ہوا مسلمانوں آج تمہارا معاشرہ ہے۔ اگر توحید درست نہ ہوئی کچھ درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے پہلے حساب توحید کا لیں گے۔ اگر آپ کی توحید درست ہے سارے کے سارا درست ہے۔ اب ایک شکل یہ پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اشغال آتا ہے، بھائی سفارش کے دائرے میں بھی تو آئیں گے نا۔ چلے مول صاحب آپ بولے پیروں کی سفارش میں نہیں، لیکن نبی بھی تو شافی محشر ہے نا، نبی بھی تو سفارش کرنے والے ہیں نا، کیا ان کی سفارش ہم کو نصیب نہیں ہوگی؟ سنو،
اللہ کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ساروں کو لایا جائے گا، جو توحید والے ہیں توحید والے چھٹ چکے ہیں، توحید والے چھٹ کر اگر گناہگار ہے تو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے گئے ہیں، اور جو مشرک ہے وہ تو پہلے ہی الگ کر کے جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے گئے۔ سفارش بھی ان کو ہوگی جن کی زندگیاں توحید پر ہوگی۔ مسلمانوں یہ نعرے کو لے کر اٹھو، توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور اگر توحید ہو تو کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا معیار اور مشن ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام بڑے محبوب جماعت ہے، اللہ کی بڑی محبوب جماعت ہے، یہی تو جنت کے سب سے بڑے وارثین ہوں گے، انہی کے تو نیچے ساری امتیں ہوں گی، ہم ہوں گے، یہ جنت کے اعلیٰ خانوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام کو اٹھائیے، کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اسی کے نیچے آئیے اللہ نے اس جماعت کا تذکرہ کیا جو کہ کائنات کی سب سے مقدس جماعت، پیروں کی بات نہیں، فقیروں کی بات نہیں، بزرگوں کی بات نہیں، ولیوں کی بات نہیں، ایمانداروں کی بات نہیں، عالموں کی بات نہیں، اس جماعت کا ذکر رب کعبہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اس روئے زمین پر نہ آتی تو شاید اللہ کی جانب سے مسلمان زمین پر نہ ہوتے۔ اللہ ان شخصیات کا ذکر کر رہا ہے، خلیل کو گنا رہا ہے، اسماعیل کو گنا رہا ہے، اسحاق کو گنا رہا ہے، زکریا کو گنا رہا ہے، ذی الکفل کو گنا رہا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں جن کی زندگیاں توحید کے لیے تھی، ان کو گنا کر کے آخری میں اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی حقارت کر دیتے۔ اللہ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کن کی بات کر رہا ہے؟ آج مسلمان اس بھرم میں ہیں، ہم مسلمان ہیں نا بزرگوں کی شفاعت سے، انبیاء کی شفاعت سے یا پھر نبی کی سفارش سے بچا لیے جائیں گے۔ شرک اتنا گمبھیر گناہ ہے، آج مسلمان اگر یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کی سفارش سے بچا لیا جاؤں گا تو اس کے لیے یہ سن لے اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے کے اندر کیا کہا؟ لئن اشرکت، کیا کہا؟ لئن اشرکت، یا مخاطب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہ وہ کون شخصیت ہے میرے بھائیوں؟ یہ وہ شخصیت ہے جن کو سلام کے نذرانے رب اپنے عرش سے پیش کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ہمارے محبوب، ہم اور ہمارے فرشتے آپ پر سلامتیاں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلامتی بھیجا کرو۔ یہ وہ نبی کون سا نبی ہے جو کھارے پانی کے کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، جو اپنی انگلیوں کو نکالے تو میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، جو اشارے کرے تو مہتاب کے ٹکڑے ہو جائے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا معزز نبی جس کو بنایا ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیری کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گنے ہیں۔ اسلام پر کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکخوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز بنو یزداں، اسلام کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا۔ کہنے کو تیرا فخر، تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کی بات آئے تو اللہ قرآن کو رحمت للعالمین کہہ کے اس نبی کو پکارے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا ذکر آئے، جس کی نگاہیں اٹھی تو رب ما زاغ البصر وما طغى کہے، جو مسکرائے تو اللہ اس کے مسکرانے کا ذکر چلے، جو چلے تو اللہ اس کے چلنے کا ذکر کرے۔ اتنا مقدس نبی۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء نے ہر نبی کو ایک دعا کی گئی تھی، سارے نبیوں نے دعائیں مانگ لی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بچا کر کے رکھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا، کیا کہے گا؟ سارے انبیاء کشمہ کشمی کے عالم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے اللہ کے حضور، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہے گا محمد آج کسی کو سفارش کی گنجائش نہیں، مشرکین چھٹ کر جہنم میں
چلے گئے، اب معاملہ ہے ایمان والوں کا، توحید والوں کا، کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں، وہاں سارے انبیاء، سارے بزرگون، سارے پیر کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سردے سے سر آمنہ کا لال اٹھائے گا اور کہے گا اے اللہ میری امت کو بخش دے، رب کہے گا محبوب آج مانگتا جا، تیرا رب تجھ کو دیتا جائے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات ہے جو کہ چلتے تو جن کی رکاب جبریل تھام لیا کرتا تھا، یہ وہ ذات ہے جو کہ اس زمین پر اتارے گئے تو اللہ نے اس زمین کو پاک کر دیا۔ جب مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، وہاں پر ایک قہر، ایک بیماری، ایک وائرس تھا، ہر سال آیا کرتا تھا، کئی لوگ بخار کی زرد میں آ کر کے مار دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کہا مولا تیرا نبی، تیرا رسول اس ملک میں بھیجا گیا ہے، اس شہر، اس بستی میں بھیجا گیا ہے، اللہ تو اس وبا کو وہاں سے اٹھا لے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے ہر خطے میں وبا اور پریشانی آ سکتی ہے، مدینے والے کے شہر میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اتنی برکتوں والا نبی، اتنی عظمتوں والا نبی، اللہ اس نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لَإِنَّ شَرَكْتَ، اے نبی اگر تم بھی شرک کرتے، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، جہاں نماز پڑھے ان کی نماز ہو جائے گی، زمین اللہ نے پاک کر دی۔ پہلے لوگوں کو عبادت کے لیے بت خانوں میں جانا پڑتا، عبادت کرنے کی جگہوں پر جانا پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی کے بارے میں کہا اگر آپ بھی شرک کرتے، قرآن کے الفاظ سن لو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محبوب اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم بھی آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے۔ یہ شرک اتنا سنگین جرم ہے مسلمانوں، اگر یہ شرک داخل ہو جائے رسالت اٹھا لی جاتی ہے، یہ شرک داخل ہو جائے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس شرک کی قباحت کو تم سمجھو، یہ کتنی بری چیز ہے۔ اب دیکھیے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے بے وقوف مسلمان ہیں، دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، میری کرسمس کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ارے ظالموں، تم کو اندازہ ہے، تم کو پتا ہے تم کس بات کی گواہی اور شہادت دے رہے ہو؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اتنی گمبھیر بات اور اتنی خطرناک بات یہ ہے، 15 دسمبر کو ہم میری کرسمس، ہیپی کرسمس کر کر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ اور سن لو قرآن کا اعلان ہے قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر کوئی اس کی اولاد ہو جاتا تو وہ اکیلا رب نہ رہتا، اگر وہ کسی سے جنا ہوتا تو وہ قادر قدرت نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے یہ پیغام دیا ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آج اتنا مسلمان بے وقوف ہے، بیکریوں کا حال دیکھیے، مسلمان بیٹھے ہوئے کرسمس کا کیس بنا کر کے بانٹ رہا ہے، اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر اگر یہ آسمان کتنا بڑا ہے، انسان کی نگاہ جہاں تک نہیں جا سکتی اس کے آگے تک آسمان ہے، زمین کتنی وسیع ہے، ساری زمین گھوم سکے اتنا انسان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اتنی وسیع زمین، اتنا بلند آسمان۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری بات جو کہ تم مذاق میں، جو کہ تم ایک دوسرے کو خوش کرنے میں کہہ رہے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اگر آسمان اور زمین کو اس بات کا علم ہو جائے معاذ اللہ اللہ نے بیٹا جنم دیا ہے، یہ پھٹ کر تم پر گر جائیں۔ اتنی گمبھیر بات مسلمان آج بڑے شوق سے بیچ رہا ہے۔ کبھی بتاؤ تم نے سنا کسی ہندو نے بقرعید پر بکرا لا کر کے ذبح کیا؟ کسی نے قربانی دی؟ کسی نے گائے کاٹی؟ آج گائے کاٹنے لگے تو ٹھہر جاتے ہیں ہماری ماتا، ہماری اماں۔ ان کو اماں جو کہ حقیقی اماں نہیں، جو کہ پیٹ سے جنم دینے والی اماں نہیں، جس کا دودھ پی کر بڑے ہونے والی اماں نہیں، ایک جانور ہے، ان کا عقیدہ ہے یہ ہماری اماں ہے، جو ان کو کاٹ کر ان کو ذبح کر کر کھاتے ہیں وہ ان کی نظروں میں ان کے دشمن ہے۔ مسلمان اتنا بڑا بے وقوف ہے، وہ رب جس نے سانسیں دی، وہ رب جس نے زندگی دی، وہ رب جس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، 25 دسمبر کے دن کیک بیچ کر کے اس بات کی اعلان کر رہا ہے کہ میرے رب نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ اکبر۔
مسلمانوں سمجھو کتنی بڑی قباحت کے اندر تم جی رہے ہو. اگر ان کو پتہ چلے یہ گائے کاٹنے والا ہے، مسلمان ہے، تمہارا گھر خالی کر کے چلے جائیں، اور تمہاری اتنی عقل مری ہوئی ہے کہ تم وہاں پر ان کے ایمان کا عالم دیکھو. عقیدے میں ماں کہہ دیا تو ماں ذبح کرنے والا ماں کو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اس سے اتنی نفرت. جس کو صرف ماں کہا ہے اس کا اگر کوئی ذبح کرے تو اتنی نفرت. اور مسلمان جو کہ روز نماز میں کھڑے ہو کر کے الحمدللہ رب العالمین کا اعلان کر رہا ہے، اللہ تو ہی مالک، اللہ تو ہی پیدا کرنے والا، اللہ تو ہی زمانوں کا بادشاہ، گواہی دینے کے بعد کیک کاٹ کر کے، کیٹ باگ کر کے اور کیک بیچ کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی بیٹا جنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ضرورت ہے مسلمانوں کو سمجھنے کی. آج ہم بڑی بڑی چیزوں کے اندر ملوث ہیں، شرک کے اندر، اور آپ جانتے ہیں شرک کی کئی ساری قسمیں ہیں. شاید وقت نہیں ہوگا کہ اتنی فرصت سے میں بیان کر سکوں. ایک چیز کی طرف آپ کو بتاتا ہوں. چلیے مول صاحب یہ بات ہو گئی ان لوگوں کی جو قبر پجاریاں ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، مزاروں پر منتیں چڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، ان پر سجدے کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ لوگ مشرک ہیں. ہم تو توحید والے ہیں نا، ہم اہل حدیث پکے سلفی، ہم نمازوں کے پابند، اور ہمارے اندر شرک نہیں ہے. ہم درگاہ کو نہیں جاتے، ہم قبر کو نہیں جانتے، ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے، ہم پیراں کی گیروی نہیں کرتے. یہ ہم تو موحد ہیں نا، ہم تو بخشیے لے جائیں گے نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. آئیے اللہ کا قرآن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اکبر، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب خواہش نفس کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ بچی کی شادی ہے، اسلام کہتا ہے سادگی سے کرو. اسلام کہتا ہے جہیز دینا تمہارے لیے جائز نہیں، لینے والوں کے لیے جائز نہیں. اسلام کہتا ہے اسلام کے مطابق رسومات کو کرو. خاندان والے کہتے ہیں ہلدی کی رسم، خاندان والے کہتے ہیں اپٹن کی رسم، خاندان والے کہتے ہیں جہیز کا سامان، خاندان والے کہتے ہیں سارے رسم و روایات. اللہ کا قرآن، اللہ کی تعلیمات آئی نکاح کو آسان کرو. مسلمانوں نے نکاح کو مشکل کیا، اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اپنی نفس کی بات کو ترجیح دی، اللہ کو وحدانیت کے تخت سے ہٹایا، اپنی معبود کو ہم نے اپنا رب بنایا کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ اسی لیے تو کہہ رہا ہے شادیوں کے معاملات ہو، زندگی کے معاملات ہو. نوجوانوں کے لیے پیغام ہے بھائی جب آپ کپڑا پہنیے تو کپڑے سے ازار ٹخنے سے اوپر رکھیے. نوجوان کہتا ہے آج ولیمے میں جانا ہے، جینس پہننا ہے، فلانا پہننا ہے، ہمارا کپڑا نیچے رہیں گا تو اچھا دکھیں گا. اب تو وہ پینسے چڑھانے کا فیشن آ گیا اس لیے چڑھا لے رہی. پہلے ہمارے کپڑے کہاں ہوتے تھے؟ ساری عورتوں کے لباس کہاں ہیں پتہ نہیں، پر نوجوانوں کی اور مردوں کی جینس سارے شادی خانے میں جھاڑو مار رہی ہیں. اس قدر دین سے بغاوت میرے بھائیوں. نبی کی تعلیم یہ تھی کہ مسلمان مرد جب لباس پہنے کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو. مسلمان نے شادی کے چکر میں خواہش کو ترجیح دی، رب کو رب نہیں مانا، خواہش کو رب بنا لیا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میری ماؤں بہنوں، ایک بات آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی تعلیمات کیا ہے؟ جب تم گھروں سے نکلو اپنے جسموں کو چھپا کر نکلو. چھپا رہے ہیں، برقع برابر پہن رہے ہیں. برقع کیسا ہے؟ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ جسموں کو چھپانا. ہمارے برقعے کیا کر رہے ہیں؟ جسم دکھا رہے ہیں. اور نوجوان بچیوں کے اندر نہ جانے کن کن طریقوں کے شوق جاگ چکے ہیں. اسلام کہتا ہے بھائی تمہارا چہرہ ہو، تمہارا جسم ہو، تمہاری جو بنائی ہوئی بناوٹ ہو غیر نہ دیکھے، تم اپنے جسم کو چھپا کر رکھو. اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے. آج سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو، مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ ان ٹک ٹاک کے بےہودہ گانوں پر، ان چیزوں پر اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے اپنے جسموں کی، چہروں کی خواہشات کی نمائش کرتے ہوئے. اللہ کا قرآن یہ تھا تم چھپ کر رہو، تم نے اپنے آپ کو دکھانا پسند کیا، اللہ کو چھوڑا، خواہش نفس کو رب بنا لیا. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس بھرم میں نہ رہنا. اور رہی بات شادی بیاہ کی، کہتے ہیں نہیں بچہ فلاں ہونا، اتنا کمانے والا ہونا. آپ کہتے ہیں جہیز لینا حرام ہے، ہم کہتے ہیں یقیناً حرام ہے. لیکن بچے کی نوکری اتنی ہو، ایسا دکھتا ہو، اتنا کماتا ہو، یہاں رہتا ہو، یہ بھی تو خواہشات ہے. وہ اس طرح جہیز مانگ رہا ہے، تم اس طرح جہیز مانگ رہے ہو. تم میں ان میں فرق کیا ہے؟
اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف تو بلا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی بڑی ہے، اگر غلط لگے برا لگے تو معذرت، لیکن بتانا ضروری ہے۔ اب نکاح کا معاملہ ہے، ہم خواہشات دیکھ رہے ہیں، پڑھی لکھی بھی ہو، مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، سب ہو۔ ارے میرے بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے، اللہ نے دین کو آسان کیا ہے، آپ نکاح تو کیجیے، اللہ سب کچھ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ آپ دیندار چاہ رہے ہیں، اللہ دیندار بنا کر کے آپ کو دے دے گا۔ آپ خوبصورتی چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو خوبصورت بنا کر کے دکھا دے گا۔ اللہ کی تعلیمات پر اتریے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم خواہشات کے پیچھے ہی رہے اور پکے موحد ہونے کے بعد بھی مشرک ہو جائے۔ ایسا خسارہ ہماری زندگیوں میں ہے تو ہمارے لیے نقصان ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پتہ یہ چلا قبر ضروری نہیں ہے کہ قبر ہی پر سجدہ ہو تو یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے، نماز کے لیے، ولیمے کی دعوت میں، شادی کی دعوت میں جانا ہے، عشاء چھوڑ دیے۔ میک اپ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ عصر سے مہندی، میک اپ، سجنا سورنا بہنوں کا ماؤں کا شروع ہو رہا ہے، اس میں مغرب چلے گئی، عشاء چلے گئی، یہ نمازوں کا خسارہ ہوا، اس کی بھرپائی کیسی ہوگی میری بہن؟ آپ سوچ رہے ہیں صرف نماز چھٹی، نماز نہیں چھٹی، نماز کے ساتھ ساتھ ایمان چلا گیا، توحید چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز چھوڑنے کی وجہ آپ کا میک اپ بنا، اور میک اپ آپ کی خواہش ہے، اور یہ خواہش اللہ کے دین سے ٹکرا رہی ہے۔ جہاں خواہش اللہ کے دین سے ٹکرائے وہاں شرک کا چھولا اوڑھ لیتی ہے، آپ کو مشرک بنا دیتی ہے۔ بچیے شرک کے دلدلوں سے، بچنے کی ضرورت ہے آج امت کو۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز بڑی کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب کہتے ہیں فلانا دعوت میں گئے، بھائی آپ کو پتہ ہے یہ رسومات نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، پھر بھی آپ جا کر کے چل رہے ہیں، وہاں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، رسموں کے نام پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہو رہا ہے، چھیڑخانیاں، سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور دعوتوں میں گانے ڈی جے بھی بج رہے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ رشتہ داراں بول دیے تھے اسی لیے لگا دیے، ارے انہوں ذرا ناراض ہو گئے تھے اسی لیے لگا دیے، انہوں پھول لائے تھے اسی لیے پنا لیے، انہوں وہ رسم کریں گے بولے تھے اسی لیے کر لیے۔ آپ دنیا کے لیے اتنا کر رہے ہیں، جو دنیا مٹ کر فنا ہونا ہے، آپ قرضہ لے کے چلے جاؤ، یہی رشتہ دار آپ کا ایسا دشمن بن جاتا پہچانتا نہیں آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہونی ہے، آج آپ احسان کر کے ان کی خواہش کے مطابق رسم کر لیے، کل کو انہوں بھول بھی جاتے آپ یہ چیز کرے تھے، لیکن اللہ ناراض ہے، اور قیامت کے دن رب آپ کو پکڑنے والا ہے۔ جہاں میری توحید درمیان میں آ رہی تھی، تم نے توحید کو ٹھکرا کر کیوں شرک کو اپنایا؟ آج ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بڑے بڑے شرک کے ارتکابات آج مسلمان کر رہے ہیں، بڑے بڑے شرک ہمارے اندر پنک رہے ہیں۔ میرے بھائیو توحید ایک چراغ ہے جس کو لے کر کے آپ اتریے، قبر بھی آسان، حشر بھی آسان، جنت لے جانے کا ذمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس توحید کی حفاظت کر کے رکھیے، بس توحید کی حفاظت کر کے۔ آج ہم کہتے ہیں فلانا پیر پہ ہم نے بیعت کی ہے، ان کے صدقے ان کے ذریعے سے ہم جائیں گے۔ میرے بھائیو آپ خود ولی ہے، آپ خود پیر بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کیجیے، گناہ نہ کیجیے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ خود ولی ہیں۔ آپ ولیوں کے، باباؤں کے مزاروں کے چکر کاٹ کے پیسہ ڈال کے پریشان ہیں، وہ بابا جس کا پتہ بھی نہیں ہے قبر کے اندر کون دفن ہے، جانور ہے کہ انسان دفن ہے، بس آپ چادر چڑھا رہے ہیں جا کر کے۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے توحید والے بن کے آؤ، توحید تمہاری سلامت ہوگی، گناہ بھی ہوں گے اللہ معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے، اللہ گنوائیں گے قیامت کے دن۔ جو موحد ہے اللہ کو موحد سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، بلا کر کے کہیں گے بندے یہ گناہ تو نے کیے تھے، موحد کی بات کر رہا ہوں، ہاں اللہ کیے تھے۔ اللہ کہے گا دیکھ یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا، ہاں اللہ غلطی ہو گئی تھی، یہ بھی کر لیا تھا، ہاں اللہ انسان ہونا ہو گئی غلطی، اللہ کر لیا۔ اللہ کہے گا سارے گناہوں کو گنائے گا، جب بندہ اعتراف کر لے گا ہاں اللہ گناہ ہوئے تھے، اللہ کہے گا جا ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کیے، تجھ کو جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت بھی کیسی؟ اس دنیا سے بڑی، سب سے آخری جنتی، سب سے آخری، جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا، اس کا واقعہ بڑا بہترین ہے، پر شاید وقت نہیں ہے۔ پر جب اس کو جنت دی جائے گی تو اس کی جنت، جو کہ جنت کی سب سے چھوٹا درجہ ہوگا، سب سے چھوٹا درجہ، اس کو جو عطا کیا جائے گا آخری جنتی کو، وہ جانتے آپ کتنا ہوگا؟ یہ زمین، یہ آسمان، ان سب سے کئی گنا زیادہ بڑی وہ ایک چھوٹی سی اللہ کی جنت ہوگی۔
آج 100 گز کی زمین کے لیے اس کے اوپر گھر بنانے کے لیے ساری زندگی ہماری لگ رہی ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، ساری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات بھی چھوٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ ایک 100 گز 50 گز کی زمین پر گھر بنانے کے لیے اللہ اس دنیا سے بڑی جنت عطا کر رہا ہے آخری جنتی کو۔ اتنی بڑی عظمت میرے بھائی۔ توحید یہ وہ چراغ ہے، ہم لحد میں عشق توحید کا چراغ لے کے چلے۔ اندھیری قبر سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ یہ چراغ ہے نا میرے بھائی جو قبر میں ہمارے لیے روشن ہونے والا ہے۔ موحد آئے گا، فرشتے خوش ہوں گے، جنت کا لباس لائیں گے، نیکوکار ہوگا، بٹھا کر کے اس کو جنت کی کھڑکی کھول کر کے سلا دیں گے۔ اور وہی انہی شرک کے کاموں میں اگر انتقال ہو گئے، اللہ قبر میں بھی عذاب ہے، حشر کے دن بھی عذاب ہے، ہر جگہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی توحید کو ہم سنبھال کر رکھیں۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھیے، باباؤں کے چکروں میں مسلمان پڑ گیا تو سمجھیے برباد ہو گئے۔ فلانا پیر صاحب آئے، اب تھوڑے دن جاتے نہیں ایک پلمبر صاحب آ کے بیٹھ جاتے دائی بن کے، پھر تھوڑے دن جاتے نہیں کوئی آ کے بیٹھ جاتے، پھر کوئی آ کے دین سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے۔ دین اہل غیروں سے مت سیکھو، دین ان سے سیکھو جو حقیقی دین کے وارثین ہیں، جو طلباء ہے، جو علماء ہے، جو کہ مفتیان ہیں، جو کہ حق بیان کرنے والے ہیں، ان سے دین سیکھو۔ بھائی فلانا ہم کو یہ بات بتائے، ان کی بات بڑی اچھی دکھی، جو بات اچھی دکھی سمجھ جاؤ وہ آپ کی خواہش کے مطابق ہے، اور خواہش شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو دین ان سے سیکھیے جو کہ حق بولنے والے علماء کرام ہیں، ان سے سیکھیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنا عالم بنا لیے، پتہ بھی نہیں، وہ ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کے اگر کوئی نکل جائے دنیا سمجھتی ہے بہت بڑے علامہ صاحب ہے۔ ہم دیکھیں نہیں ان کا علم کیا ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنا جانتے ہیں، حقیقت میں دین بیان بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ جو کتاب و سنت سے بیان کیا جائے وہ لے لو، اور کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے ہم اس کی بات کو نہیں اپناتے۔ آج وہی چل رہا ہے، ہر کوئی آ کر کے آپ کا خیر خواہ بن کر کے آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے توحید کو برباد کر رہا ہے۔ وہ شاعر نے شاید بڑا ہی خوب کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وہ چور ہے جو کہ ہمارے دوست بن کر کے ہمارے ایمان کو، ہماری توحید کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیو توحید کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے، پر وقت مجھ کو اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے آگے رکھنی تھی۔ الحمدللہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور انشاءاللہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آپ جتنوں کو دیکھیں، کسی کو آپ دیکھیں کوئی بیکری پر کام کر رہا ہو، کوئی بتا رہا ہو، یا پھر کوئی کرسمس کو صحیح سمجھتا ہو یا غلط سمجھ کر بھی دوستوں میں آ کر کے کسی کے بولنے پر اس کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہے، یا پھر اس کو ایک فیسٹیول تہوار سمجھ کر کے منایا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ تم وہ جرم کر رہے ہو جو جرم کرنے کی جرات شاید فرعون نے نہیں کی، شاید حمان اور شداد نے نہیں کی۔ اتنا بڑا جرم تم کر رہے ہو، شاید جو جرم کرنے، جو لفظ اور جو الفاظ کہنے کی جرت کسی بڑے بڑے مشرک نے نہیں کی، تم یہ کہہ رہے ہو۔ ان کو بتاؤ یہ ہمارے مذہب نہیں ہے۔ اور سال بھی ختم ہونے والا ہے، اب سال کے ختم ہونے پر مسلمان بھی جا کر کے نیو ایئر کا جشن منا رہے ہیں، نیو ایئر منایا جا رہا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہے، کھایا پیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کا اسلامی سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا؟ محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا، لیکن وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے نئے سال منانا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ آپ کے گھر کی ایک اینٹ گر جائے، آپ کیا کہیں گے؟ خوشی منائیں گے میری ایک اینٹ گر گئی کہ اس کو لگانے یا اس کو صحیح کرنے کی فکر کریں گے؟ یہ زندگی ایک دیوار ہے اور اس کے اوپر لگی ہوئی اینٹیں ہماری عمر ہے۔ ہماری عمر سے ایک سال گھٹ گیا اور ہم اتنے نادان ہیں کہ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ رونا چاہیے ایک سال میں میرا کتنا خسارہ ہوا۔ ایک سال اگر آپ بزنس میں لگیں اور لاس ہو تو آپ نہیں سوچتے، کہتے یہ سال پورا منحوس گیا، وہ کیوں؟ کاروبار ہی نہیں تھا۔ یہ سال پورا منحوس گیا، وہ کیوں؟ کیونکہ دھندا ہی نہیں تھا۔ یہ سال پورا منحوس گیا، کیوں؟ کیونکہ بڑا نقصان ہوا، بڑے خسارے ہو گئے، پیسہ ہاتھ کو نہیں آیا۔ اسی سال کے اندر توحید چلی جائے، نمازیں چلی جائے، مسلمان کو فکر ہوتی نہیں ہوتی۔ نمازیں چھوڑ کر کے، عشاء چھوڑ کے کیک لے کر کے جا رہے ہیں، کیا؟ پارٹی منانے کے واسطے رات۔ ان ساری خرافات، ان ساری چیزوں سے بچ کر مسلمان رہے، انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی اور کام رہے۔ انشاءاللہ کریں گے، ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے، زور سے بولیے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو توحید پر چلنے کی اور اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔